ایسا لگتا ہے کہ اب کرکٹ میں اصل مقابلہ باؤنڈری لائن کے اندر نہیں بلکہ بورڈ رومز میں ہوتا ہے۔ بالکل، ہر بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے یہی کہانی ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کی تیاری سے زیادہ اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ کون سا ملک کہاں کھیلے گا اور کون سا نہیں کھیلے گا۔ اور یہ بحث اب صرف روایتی حریفوں تک محدود نہیں رہی۔ پہلے صرف پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہوتا تھا، اب دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسی کی ایک مثال ہے۔ صحیح۔ ہمیں جو مواد ملا ہے وہ 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر چھائے ہوئے ایک تنازع کے بارے میں ہے، اور مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹورنامنٹ بنگلہ دیش اور ممکنہ طور پر پاکستان کے بغیر کھیلا جائے گا؟ اور صورتحال کافی کشیدہ ہے کیونکہ ICC نے بنگلہ دیش کو ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ تو اس سارے معاملے کی جڑ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات ہیں جو انہیں بھارت میں کھیلنے کے حوالے سے ہیں۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ خدشات صرف خیالی نہیں بلکہ آزاد سیکیورٹی جائزوں پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا الجھ گیا ہے۔ اچھا، جب میں یہ رپورٹس پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ ICC نے بنگلہ دیش کو 21 جنوری کی ڈیڈ لائن تو دے دی جی کہ یا تو بھارت آؤ یا پھر ہم خود فیصلہ کریں گے، جی لیکن ایک منٹ، جب بھارت نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تھا تب تو ان کے میچز آرام سے UAE منتقل کر دیے گئے تھے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ تو کیا اس وقت بھی ایسی کوئی سخت ڈیڈ لائن دی گئی تھی؟ ہمارے ذرائع اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس تنازع کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ تو یہ تو دوہرا میں آل ہوا پھر۔ ماہرین یہی کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ طاقت کا کھیل ہے، یعنی ICC کے قوانین سب کے لیے برابر نہیں ہیں۔ مطلب بھارتی کرکٹ بورڈ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے؟ جی، جو رعایت انہیں ملتی ہے وہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو نہیں مل سکتی۔ ایک رپورٹ میں تو ماضی کی مثال بھی دی گئی ہے کون سی مثال؟ کہ کیسے بھارت نے شارجہ کو سٹے بازی کا گڑھ قرار دے کر وہاں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر خود ہی وہاں IPL جیسے بڑے ایونٹس کروا لیے۔ اچھا، تو یہ جو طاقت کے کھیل کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے۔ ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھل کر بنگلہ دیش کی حمایت کی ہے۔ اچھا۔ PCB کے چیئرمین جو ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو پاکستان بھی ورلڈ کپ میں شرکت پر دوبارہ غور کرے گا۔ تو یہ لڑائی اب صرف بنگلہ دیش اور ICC کی نہیں رہی؟ نہیں، اب یہ دو مکمل رکن ممالک کے ممکنہ بائیکاٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ذرائع اس میں ایک اور دلچسپ پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ دو مکمل ممبرز ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ICC پر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور کیا اس مسئلے کا کوئی حل بھی پیش کیا گیا ہے؟ جی کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک بہت عملی حل پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گروپ میچز بھارت کے بجائے سری لنکا منتقل کر دیں اور کسی دوسری ٹیم سے ان کا گروپ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ تو کافی معقول تجویز لگتی ہے۔ لاجسٹکس کے لحاظ سے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ اگر حل موجود ہے تو اسے اپنایا کیوں نہیں جا رہا؟ ہمیں جو مواد ملا ہے اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسئلہ لاجسٹکس کا نہیں، انا کا ہے۔ انا کا؟ جی، کہا جا رہا ہے کہ بھارتی بورڈ اسے اپنی اتھارٹی کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آج بنگلہ دیش کی بات مان لی تو کل کوئی اور ملک بھی کھڑا ہو جائے گا؟ بالکل، ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کرکٹ کا نہیں، انا کا ورلڈ کپ بن گیا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف ICC کی ڈیڈ لائن ہے، دوسری طرف دو ملکوں کے بائیکاٹ کی دھمکی، اور بیچ میں کرکٹ کا مستقبل پھنسا ہوا ہے۔ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ذرائع اسے کرکٹ کے گورننس کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ قرار دے رہے ہیں۔ فیصلہ کن موڑ؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان بیجوں کا پھل ہے جو طاقتور بورڈز نے ماضی میں بوئے تھے۔ اب سب کی نظریں ICC پر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، کیا وہ بنگلہ دیش کی تجویز مان کر کشیدگی کم کرتا ہے یا پھر ایک ادھورے اور متنازع ورلڈ کپ کا خطرہ موڑ لیتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہ لڑائی صرف وینیو کی نہیں رہی بلکہ ICC کے مستقبل کی بن گئی ہے۔ کیا یہ ایک عالمی ادارہ رہے گا یا صرف چند طاقتور بورڈز کا کلب بن کر رہ جائے گا؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب کسی ایک ملک کا بورڈ اتنی زیادہ مالی اور سیاسی طاقت رکھتا ہو تو کیا عالمی گورننگ باڈی واقعی غیر جانبدار رہ کر اپنے تمام اراکین کے مفادات کا یکساں تحفظ کر بھی سکتی